الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات 3 مرتبہ مل کر عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ با بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اہل سنت و جماعت کی عظیم علمی، روحانی اور معیاری درسگاہ جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن ممتاز آباد کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد اور اس جامعہ کے بانی استاد العلماء رئیس الفقہاء علامہ مفتی محمد ہدایت اللہ پسروری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے الحمدللہ۔ میں نے حضرت صاحبزادہ والا مرتبت عزیز القدر عظیم المرتبت باپ کے عظیم بیٹے اور ان کی وراثتوں کی علمی اور تدریسی امانتوں کے امیر حضرت صاحبزادہ محمد عثمان پسروری سے گزارش کی تھی کہ میں تقریر اور بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا، میری حاضری کو قبول فرمائیے اور میں بیٹھ کر خطابات سنتا ہوں۔ ہم جو پرانے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ہدایت القرآن اور نوری مسجد سے ہمارا کتنا تعلق ہے اور کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جو طلباء قدیم ہیں، جو فضلائے قدیم ہیں، انہیں علم ہے کہ اس جامعہ ہدایت القرآن کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا نہیں، آپ کچھ باتیں ضرور کر دیں، تو میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ دربار عالیہ مہرآباد شریف کے چشم و چراغ اور نورانی اور روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید جعفر علی شاہ صاحب مہروی جلوگر ہیں۔ حضرت والا کی آمد ہمارے لیے بڑی عزت و افتخار کا باعث ہے، اور خطیب باکمال میرے برادر علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی جلوہ فروز ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور جناب محمد ایوب مغل صاحب ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں کی جو مشترک شخصیت ہیں وہ جلوہ فروز ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے میرا خطاب سماعت کریں۔ میں اپنا حضرت صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں بطور خاص۔ آپ کی ایک تقریریں تو آپ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم بھی تھوڑی بہت تقریر کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 ٹیڑھے میڑھے لفظ ادا کر سکیں، مگر آپ کی ایک تقریر جو خلیفہ اول بلا فصل اور نبوت اور رسالت کے بعد پوری کائنات میں
کے سید و سردر. یہ رافضیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی، اہل سنت کا چہرہ تمتما اٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان صدیق اکبر میں جو آپ نے خطاب کیا ہے، میں دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بڑی آپ نے ایمان افروز، باطل سوز، مارے کا آرا اور یادگار خطاب کیا ہے اپنی جامع مسجد جو سیالکوٹ میں ہے. میرا نام یاد یہ فاروق سعید فاروقی صاحب نے چکر چلایا ہے. بات یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشیدی عمر میں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو زبان و بیان کا بڑا حلقہ دیا ہے، اور ان کی گفتگو میں جو تاثیر ہے وہ بہت کم خطبہ میں پائی جاتی ہے. اور ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ حق بات ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں. سبحان اللہ. مرزا محمد ارشد صاحب اب جب کہ تفضیلی ہمارے سر پر چڑھ رہے، بلکہ میں نے آج حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب سے عرض کیا تھا کہ تفضیلی تو بڑی معمولی بات ہے، اب تو سبائی اور تبرائی ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. اور وہ 1400 سالہ جو ہمارا مسلم عقیدہ تھا، اس پر اس بے نقب لگا کر اب زنگ لگا رہے ہیں. ایسے میں یہ حضرات جو ڈنکے کی چوٹ حق کہتے ہیں نا، میں آپ کو دل سے سلام کرتا ہوں. ہم نے چونکہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے. حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے. قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، طہارت، ان کی خلوت، ان کی جلوت ہم نے دیکھی. سفر و حضر میں ہم ساتھ رہے، اور کئی سفر پنجاب سے باہر بھی ہم نے ایک ساتھ کیے. ہمارے وہ سرپرست، اول و آخر کرم فرما، مشفق، ہم پہ اگر کوئی خوبی ہے تو مفتی صاحب کی صحبت و تربیت کا اثر. یہ بات میں 33-36 برس سے مرکزی قدیمی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتا، اور وہ اہل سنت کا مرکز ہے الحمدللہ. اس مسجد میں میرا تقرر حضور قبلہ مفتی محمد ہدایت اللہ علیہ رحمت نے فرمایا. ہمارے راؤ شجاع صاحب، میرے پیارے بھائی محمد عادل قریشی صاحب، میرے بہت محترم بھائی جناب منصور صاحب، ٹھیک ہے نا نام؟ میں بھول تو نہیں رہا ہوں، اصل میں محبت میں ہم نام بھول جاتے ہیں. محبت میں یہ محبت کا بھی کیا ہے کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. حضرت مولانا مفتی محمد شریف سعیدی صاحب سندھ میں دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. میں خود جا کر دیکھ آیا ہوں میر پور خاص میں، اور قبلہ مفتی صاحب کی تربیت کا اثر ہے کہ وہاں تعلیم و تدریس کا انہوں نے الحمدللہ بڑا اچھا سسٹم قائم کر رکھا ہے. حضرات محترم، میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا خطاب سنوں گا. بات یہ ہے کہ یہ بڑا نازک دور ہے اہل سنت کے لیے. جو اس وقت اہل سنت کو خطرات درپیش ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پاسبان تقدیس رسالت حجت اللہ علی الارض شیخ الاسلام والمسلمین المجدد الامام الشیخ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ کے بعد جو اب حالات ہمیں درپیش ہیں، یہ شاید سنگین ترین حالات ہے، اور ایسے حالات میں علماء حق کو میدان میں آنا چاہیے اور محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ کا زہر پلانے والوں کا ناطقہ بند کرنا چاہیے. مرزا محمد ارشد
عطاری قادری ہمارے غیرت مند اہل سنت کے لیڈر ہیں، اور علامہ فاروقی صاحب، کیونکہ آپ تو اس غیرت مند باپ کے بیٹے ہیں جس نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں لیکن غیر مذہب کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جو نقیبان محفل ہے نا، یہ جو فوج ظفر موج آج کل منہ اٹھا کر چلی آئی ہے، اس کا وجود اس سے کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا۔ خدا جانے یہ کہاں سے نکلے ہیں، انہیں کا حسب نسب معلوم نہیں ہے، اردو پڑھنا نہیں جانتے اور فخر نقابت کہلاتے ہیں۔ اندازہ کریں، تلفظ درست نہیں، آگا پیچھا کوئی نہیں، سیاق و سباق نہیں، مصدر و ماخذ نہیں، اور اٹھے ہیں نقابت کرنے۔ خطیب کی تقریر آدھا گھنٹہ، ان کی نقابت 3.5 گھنٹے، اور بے مقصد گفتگو، بے مقصد ہمارے اسٹیج پر غیروں کی تبلیغ ہوتی ہے، پیسہ ہمارا، اسٹیج ہمارا، سامعین ہمارے، خرچ ہمارا، اور تبلیغ ہوتی ہے دوسرے عقیدے کی۔ یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ تو اس کا آپ سد باب کریں، اس کے سد باب کریں۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اور ہمیں اہل بیت رسول کی محبت کی سند کسی کٹانے مسلی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تو گھٹی میں یہ بات پلائی گئی ہے، ویسے بھی ہمارا سلسلہ چشتی صابری ہے، ہماری تو بیعت امیر المومنین امام المتقین شیر خدا مولا علی سے ہے۔ تو ہم نے یہ غیرت دینی قبلہ مفتی صاحب سے حاصل کی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ فاروقی صاحب راہ حق میں ہمارے ہم قدم، ہمارے ہم سفر ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ باتیں بنانا تو جانتے ہیں، کام کرنا نہیں جانتے۔ دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، اور جس کا کوئی مصرف نہ ہو وہ بیٹھ کر تنقید ہی کرتا رہے۔ دیکھیں، قبلہ مفتی ہدایت اللہ پسروری رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے بطور امام خطیب۔ یہ عمارت نہیں تھی، یہ کمرے نہیں تھے، مدرسے کا وجود نہیں تھا۔ حضرت جامعہ انوار العلوم میں پڑھا کر یہاں تشریف لاتے، اور عصر کے بعد اور صبح کے بعد بچوں کو یسرنا القرآن پڑھاتے تھے۔ اتنی بڑی درسگاہ کا مدرس یہاں تدریس شروع کی، اور ہم اس کے گواہ ہیں، یسرنا القرآن پڑھایا ہے بچوں کو۔ اور جب یہاں درسگاہ قائم ہوئی اور درس نظامی کی کلاسیں شروع ہوئی تو حضرت غزالی دوران، راضی زمان، امام اہل سنت، مرشدی و مولائی السید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ حضرت کو لانے کی ڈیوٹی اس خاکسار کے سپرد تھی، اور پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، اور سامنے والے دفتر میں بیٹھے اور درس نظامی کی کلاسوں کا اجرا کیا۔ میں کہتا ہوں، پہلے قبلہ مفتی صاحب جیسا عزم، ان جیسا حوصلہ، ان جیسا تحمل، ان جیسی برداشت، ان جیسی بردباری اور ان جیسا توکل لاؤ اور پھر بات کرو۔ دیکھیں، مفتی صاحب کا تقویٰ، ان کی امانت و دیانت، ہم عینی گواہ ہیں۔ کہیے الحمدللہ، بولیے ذرا الحمدللہ۔ کہنے پر آپ کو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ذمہ دار ہوں۔ اور علامہ صاحب فرمایا کرتے کہ گونگیا نو معافی ہے، بھی جو نہیں بول سکتا اس کو معافی ہے، جو بول سکتا ہے وہ تو کوشش کرتے دیکھے۔ میں نے حضرت کے کلخانی پہ ایک جملہ کہا تھا کہ مفتی صاحب جب ملتان میں آئے تو ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی بہن، کوئی عزیز، برادری کا کوئی آدمی نہیں تھا، ان کا گھر بھی نہیں تھا۔ جب ملتان سے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر دل میں ان کا گھر تھا۔ ایک بات میں صاحبزادہ صاحب سے اجازت لیے بغیر عرض کر رہا ہوں، یہاں ہم لوگ ہر جمعے کو جمعہ نماز کے بعد
میں قدیمی مسجد سے آ جاتا تھا، اس وقت جامعہ انوار میں میری حاضری شروع نہیں ہوئی تھی، اب قدیمی مسجد سے جامعہ انوار جاتا ہوں۔ ہم نماز کے بعد جہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور مولانا محمد اقبال اظہری مرحوم و مغفور بھی گلزیب کالونی سے جمعہ پڑھا کر وہ بھی یہاں تشریف لاتے۔ ہم عصر تک مغرب تک جہاں بیٹھتے، باتیں ہوتی، اپنا دکھ درد سناتے، مسائل پیش کرتے، حضرت سے حل اس کا ہم لیتے، اور حضرت کی باتیں سن کر ہم میں ولولہ تازہ پیدا ہوتا۔ ایک بات عرض کر دوں، ذرا اس کو سنیے غور سے۔ حضرت کی گود کے پالے یہاں علماء بیٹھے ہیں، ایک پوری کھیپ ہے علماء کی الحمدللہ، جو پاکستان اور پاکستان سے باہر دین کا کام کر رہی ہے۔ میں نے ساؤتھ ہمپٹن، یہ نام بڑی میں نے مشکل سے یاد کیا ہے، ساؤتھ ہمپٹن، یہ ویسے لندن سے زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ برطانیہ کا ساحلی شہر ہے، اور اس کے بعد سمندر شروع ہوتا ہے، اور سمندر کے بعد پھر یورپ شروع ہوتا ہے۔ ویسے برطانیہ یورپ میں نہیں ہے، پہلے بھی وہ یورپ میں شامل تو تھا، لیکن یورپ ایک علیحدہ ملک ہے۔ اس ساؤتھ ہمپٹن میں ہم لوگ گئے، میلاد میں بہت بڑی مسجد ہے، تو وہاں کے خطیب صاحب نے مجھے میرا نام لے کر بلایا، تو میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں، پہلے ملاقات نہیں۔ کہنے لگا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میں جامعہ ہدایت القرآن میں پڑھتا رہا، ساؤتھ ہمپٹن یو کے کا ساحلی شہر، اور وہ جیلوں میں جا کر درس دیتے ہیں، اور مرکزی مسجد کے خطیب ہیں، ان کا نام ہے عمر خطاب۔ کہ میں آپ کو جانتا ہوں، ہمارے استاد صاحب کے پاس اکثر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ حضور والا دیکھیں، میں جو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، حاجی محمد افضل چشتی معینی اجمیری صاحب میرے بہت کرم فرما ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ جو حال ہے نا، اس کو حال کیسے نہیں، برآمدہ، یہاں کوئی 250-300 طلباء، راؤ صاحب، عادل صاحب، 250-300 طلباء کھانا کھا رہے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب نگرانی فرما رہے تھے کہ کسی بچے کی کوئی روٹی، کوئی سالن کم نہ ہونے پائے۔ گرمی کا موسم تھا، آپ کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ادھر گودام میں گندم اور آٹے کی بوریاں رکھی۔ یہ ذرا بات توجہ سے سنیں، یہ میں کئی مرتبہ اپنے نجی محافل میں دوستوں کو بتا چکا ہوں۔ علامہ فاروقی صاحب، ڈاکٹر صاحب توجہ، یہ صاحبزادگان تو ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہیں، حضرت کی شادی بھی ہمارے سامنے ہوئی ہے قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو صاحبزادہ عثمان صاحب بہت چھوٹے سے تھے، لیکن جی یہ آپ کا نام لیا تو حاجی صاحب آگے، یہ چھپ کر تو نہیں بیٹھے تھے، حضرت صاحب آئے، تشریف لائے، بسم اللہ۔ حاجی رشید احمد صاحب یہ قبلہ مفتی صاحب کے پرانے رفقا ہیں، اور الحاج میاں عاصم محمود صاحب اور میاں جمیل احمد صاحب کے والد الحاج میاں خورشید احمد اور چچا میاں عزیز احمد علیہ الرحمہ، وہ مفتی صاحب کو یہاں لانے والے وہ ہیں۔ تب غلہ منڈی میں عادت تھی آصف عزیز اینڈ کو اور حاجی چراغ دین خورشید احمد اینڈ کمپنی۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں، حاجی بھوٹا ندوی صاحب بھی بیٹھی ہیں، یہ ہیں تو ہمارے پرانے دوست، لیکن پھر یہ دوسرے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، تو ہم نے بھی پہلو تہی اختیار کی، ہم نے بھی۔ اور جناب علامہ قاری امان اللہ میری صاحب تشریف فرمائے، اور تمام حضرات ذرا دیکھیں میری بات سنیں، 300 کے قریب طلباء کھانا کھا رہے ہیں، مفتی صاحب کی بلا نگرانی فرما رہے ہیں، اور علامہ حاجی نذیر احمد صاحب میروی بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو اچانک صاحبزادہ صاحب محمد عثمان صاحب بہت چھوٹے بچے تھے، یہ جیسے یہ ہمارے جو برخوردار بیٹھے ہیں اسی عمر میں، اور انہوں نے کان میں آ کر مفتی صاحب سے کوئی بات کی تو صرف میں نے سنی، کیونکہ میں بالکل پاس کھڑا تھا، اس کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، عثمان صاحب نے آ کر کہا، ابو جی امی جی کہہ دے رہے گھر واسطے آٹا لے دے، گھر میں آٹا نہیں ہے، 300 طلباء کھانا کھا رہے ہیں، گودام بھرا ہوا ہے آٹے سے اور گندم سے، لیکن گھر کا آٹا اور خرچہ دکان سے آتا ہے۔ یہ ہے مفتی ہدایت اللہ فضلوری کی امانت و جان۔
चौरिया रियाल जिंदाबाद। और हर कब्र मजार नहीं बनती। मुफ्ती साहब की कब्र पे रौनक यूं नहीं है। इन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की है, अल्लाह के बंदों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया है, अपनी नफी करके दीन को बुलंद किया है, तो उनकी कब्र भी आज बोल रही है। सुभान अल्लाह। नाम फकीर तिनादा बाहू कब्र जिनादी जीवे हूँ। अल्लाह कितनी ताजगी, कितनी रूहानियत, कितनी शगुफ्तगी है यहाँ कि हम जब भी आए तो रूह को ताजगी मिलती है और दिमाग को बालिदगी मिलती है। ये किबला मुफ्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, दीनी, तदरीसी, तालीमी और तामीरी खिदमात आपके सामने हैं। अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद रखे और मुफ्ती साहब का गुलशन सदा महकता रहे। मैं डॉक्टर साहब आप एक बार फिर मुबारकबाद पे, अच्छा ठीक है, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जुर्रतमंदाना खिताब पर। हमारी ये दरख्वास्त है, इसको जमात अहले सुन्नत की तरफ से इज्तिमाई दरख्वास्त समझे कि आप इस वक्त मसला के अहले सुन्नत का जो चेहरा आवाम को दिखा रहे हैं, आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी के अकायद व अफकार की रोशनी में इस जिहाद को जारी रखें और तफजीलियत का पोस्टमार्टम करते रहे और अहले सुन्नत के अकीदे पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। सुभान अल्लाह। मैं ऐलान करता हूँ, खतीब बाकमाल, आपके दिलों की धड़कन, जिनका एक एक बोल आपके दिलों में उतरता चला जाता है, आज दिल खेजत बर दिल रेजत। अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीदुल अजहरी आपके सामने तशरीफ लाते हैं, जिक्र उस परी वश का और फिर बयां अपना। नारे तकबीर।